اور دوسرا مریم انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے یہ سنا ہے اور ہم بھائی عبدالرحمٰن صاحب سے پوچھیں گے کہ یہاں بچوں کو آن لائن ارننگ بھی سکھائی جاتی ہے. تو میں اپنے تمام سامعین جو مجھے سننے والے ہیں میں چاہوں گا کہ ناظرین تک یہ بات پہنچے کہ گلشن معمار کے اس علاقے میں بچوں کو ارننگ کے کس طریقے سے پڑھایا جا رہا ہے اور کون سی کلاس سے لیتے ہیں اور کیا ان کا پورا پروگرام ہے. یہ مختصر وقت میں انشاءاللہ ہمیں بتائیں گے. یہ آج سیرت النبی کے حوالے سے کچھ بتائیے گا اور ساتھ ساتھ جو ہے ارننگ کے حوالے سے کہ کیا آپ کا پروگرام ہے جو آپ چلا رہے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. اور میرا نام عبدالرحمٰن ہے. آپ نے عرض کیا مریم ایجوکیشن سسٹم اسکول کے اندر میں ایز اے ایڈمنسٹریٹر بھی کام کر رہا ہوں. اچھا, مریم انسٹیٹیوٹ آف آرٹس جو ہے MIA, یہ ہمارے مریم ایجوکیشن سسٹم جو مین ادارہ ہے اس کا ذیلی ادارہ ہے. اس کے ذیلی اور بھی ادارے ہیں, مریم ڈیولپمنٹ سینٹر ہے, مریم پبلیشرز ہے, مریم میڈیا ہے. تو یہ مختلف اس کے ذیلی ادارے ہیں. تو ایک ذیلی ادارہ اس کا مریم انسٹیٹیوٹ آف آرٹس ہے. یہ وہ ادارہ ہوتا ہے جس میں جو بچے مریم ایجوکیشن سسٹم اسکول میں داخلہ نہیں دے سکتے یا یہاں پر دور رہتے ہیں, یہاں نہیں پڑھ رہے کسی وجہ سے, تو وہ اس ادارے کے ممبر بن کر اس ادارے کی جتنی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان سب میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ ہمارا ادارہ مختلف قسم کی نصابی, غیر نصابی, ہم نصابی سرگرمیاں منعقد وقتاً فوقتاً کرواتا رہتا ہے. تو اسی کی نسبت سے آج ایک ہمارا جو مسابقہ ہو رہا ہے جو کہ 6واں سالانہ مسابقہ ہے. یہ کل کراچی بین المدارس اور اسکولس کے لیے درمیان ہونے والے اسکولس کے بچوں کے درمیان جو میٹرک سے کم عمر ہوتے ہیں 7 سال سے لے کے 16 سال کی عمر کے درمیان کے 2 گروپسوں میں جونیئر سینئر میں یہ منعقد ہو رہا ہے. اس کا پہلا سیمی فائنل راؤنڈ آج ہو رہا ہے جو کہ سینئر کیٹیگری کا آپ تلاوت کا جو ہے دیکھ رہے ہیں. جونیئر کیٹیگری گرلز بوائز اور یہ ہمارا گرلز کیمپس میں بھی ہو رہا ہے. یہ 3 دن جاری رہے گا اور پھر اس میں سے جو بچے سلیکٹ ہوں گے مخصوص تعداد میں 3 دنوں میں, ان کا فائنل مقابلہ 27 نومبر کو ہوگا. تو یہ اور باقی جو ہے یہاں مریم ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے بتائیے گا کہ کون سی کلاس سے آپ بچے کو لیتے ہیں اور کیا سکھاتے ہیں کہ وہ بچہ ارننگ کرنے لگتا ہے یہاں پر. آپ اس کے حوالے سے بتائیے. مریم ایجوکیشن سسٹم اسکول, اس کا مکمل نام ہے, MES شارٹ فارم اس کی ہے. مریم ایجوکیشن سسٹم اسکول میں تقریباً 2.5 سے 3.5 سال کے بچوں کا داخلہ ہوتا ہے. یعنی تقریباً 3 سال کی عمر ان کی ہونے والی ہوتی ہے. تو ان کو ہم پری پرائمری میں لیتے ہیں. ہمارے 6 لیولز ہیں, ہر لیول بچہ پاس کرتا ہوا آگے جاتا ہے. ہر لیول 4 سال کا ہو. جیسے پری پرائمری لیول ہے تو بگنر پلے گروپ, بگنر, جونیئر, سینئر, یہ 4 سال اس میں ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد 1 سے لے کے 4 تک کا ایک لیول ہے. اس کے بعد پھر ایک لیول اگلا آتا ہے ان کا حفظ القرآن کا, پھر فاسٹ ٹریک کا. تو یہ مختلف لیولز جو ہے ان کے چل رہے ہوتے ہیں. اچھا, آپ نے جو ارننگ کی بات کی, دیکھیں جب ابتدائی ہم بچوں کو لیتے ہیں تو ان کو پہلے لینگویجز سکھاتے ہیں. 3 لینگویجز سکھاتے ہیں, اردو, عربی, انگلش. اور اس کے بعد ان کو جو 4 اصلی مضامین ہیں وہ ہیں. پھر اس کے بعد 4 جو ہے ہمارے اسلامک مضامین ہیں. تو یہ پورا ایک اس کی سیریز جو ہے وہ چلتی ہے. اچھا, ارننگ کی جو بچے ارننگ اسٹارٹ کرتے ہیں اس کو جو سکھانا ہوتا ہے وہ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں گریڈ 5 سے, جسے ہم فاسٹ ٹریک لیول کہتے ہیں. اس میں تقریباً 11 سال کی عمر. کون سی کلاس کا بچہ ہوتا ہے؟ یہ کلاس 5 عمر ہوتی ہے 11 سال. ٹھیک ہے, 11 سال کی عمر کے بچوں کو اس میں لیتے ہیں اور 4 سال ہم بچوں کو یہ چیز سکھاتے ہیں. اچھا, ماشاء اس میں 4 سال میں. اچھا, ہمارے پورا IT ٹریک بنا ہوا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا مختلف انیبلرز والے کروا رہے ہیں, یا ایکسچینج کامرس والے کروا رہے ہیں, یا آزاد چائے والا, یا ڈفرنٹ ریحان صاحب بھی کروا رہے ہیں. تو یہ جتنے بھی لوگ جو ہے اس میں یہ ارننگ سکھا رہے ہیں تو ہم اسکولس کے بچوں کو. اچھا, ریحان لوا نے بہت اچھی چیز یہ بھی کی کہ وہ اسکول کے بچوں کے لیول پر اس کو لے کر 7 کلاس سے شروع کیا انہوں نے. اچھا, ہمارے یہاں 5 سے سٹارٹ ہو رہے ہیں. انہوں نے 7 سے شروع کیا. اچھا, ان کا بھی وہی 4 سال کا ہے, 7, 8, 9, 10 تک. 4 سال کا ان کا بھی نا, ہمارا بھی یہ 4 سال تو کا. پھر یہ 5 سال کا جو بچہ جو 5 کلاس میں ہے تو وہ ارننگ کون سے سال سے شروع کر دیتا ہے؟ آخری سال سے. یعنی چوتھے سال میں. چوتھے سال کے بعد وہ ارننگ کے لیول قابل ہو جاتا ہے. یعنی اس کو. اچھا, اس میں IT ٹریک ہم نے بنایا ہے. بنیادی اسکلز کیا ہیں اس میں؟ بنیادی اسکلز تو دیکھیں ہماری 12 اسکلز ہم سکھا رہے ہیں فی الحال. اچھا, 12. یہ پورا ٹریک ہے, IT ٹریک کے نام سے یہ 12 اسکلز ہیں. اس میں پہلے ہارڈ ویئر ہے, پھر سافٹ ویئر ہے, پھر اس کے بعد جو ہے اس کے اندر گرافک ڈیزائننگ ہے, ویڈیو ایڈیٹنگ ہے, پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو کنٹینٹ رائٹنگ ہے, MS آفس ہے, ای میل ہے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ پروگرامنگ ہے, اور پھر ایمرجنگ ٹیکنالوجیز. اس تجربے میں کتنا آپ کو اس وقت جو ہے وہ نتائج ملے؟ 2018 میں اس کو ہم نے آزمائشی طور پہ شروع کیا تھا, جب ریحان اللہ والا نے بھی شروع نہیں کیا تھا. یعنی کراچی میں کہیں شروع نہیں ہوا تھا الا ماشاء اللہ 1-2 اداروں میں. کس سے انسپائر تھے آپ؟
دیکھیں ویسے تو والدہ سے انسپائر تھے اپنی، کیونکہ ان کا ادارہ ہے. یہ ارننگ کے حوالے سے ارننگ کے حوالے سے ریحان والے سے 2016 سے ایکسپائریشن. ہاں ماشاء اللہ. 2 سال پہلے خود سیکھنے میں لگائے، پھر 2018 میں اپنے ادارے میں شروع کیا. جو اپنے 9-10 کے بچے اور فاسٹ ٹریک کے بچے تھے ان پہ ہی پریکٹس شروع کی. 2018-2022 میں جب وہ بچے ہمیں مہینے کے 20-25 سوالات کما کے دکھانے لگے، تو ہمیں لگا کہ یہ واقعی اس طرح ہے. جی بالکل. ہمارے ادارے میں جو 2018 میں جب بچوں نے شروع کیا تھا، 2022 میں الحمدللہ ان بچوں نے 20-25 ہزار روپے منتھلی. لوکل کلائنٹ ہیں یا باہر سے؟ نہیں، لوکل ہیں ان کے پاس ابھی لوکل کلائنٹ. وہ چونکہ ابھی آئی ٹی ٹریک پر ہیں، سیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہم بھی آزمائشی پیریڈ میں تھے. تو 2018 سے لے کے 22 4 سال میں ہم نے اپنے بچوں کو ماشاءاللہ آپ دیکھیں گے ان کی ویڈیو ایڈیٹنگ، گرافک ڈیزائننگ، کنٹینٹ رائٹنگ، سوشل میڈیا ہینڈلنگ آؤٹ کلاس کرتے ہیں. یعنی میں اگر آپ کو دکھاؤں تو آپ کہیں گے یار یہ انہوں نے کس انسٹیٹیوٹ سے سیکھا ہے ماشاءاللہ سالوں لگا کر. تو وہ بچے ہیں کوئی 10 11 12 13 سال کی عمر کے ماشاءاللہ. ابھی پچھلے دنوں انہوں نے ایک ادارے کی ڈاکومنٹری، ایک پورے مدرسے کی ڈاکومنٹری بنائی جو کہ ان کے اجتماع میں دکھائی گئی. اور وہ ہمارے ہی ادارے کے بچے ویڈیو ریکارڈ کری، کنٹینٹ اس کا بنایا، اسکرپٹ بنایا، ایڈٹ کیا، وائس اوور لگائی اور پھر اس کو بڑے اسکرین کے اوپر وہ چلائی ماشاءاللہ. تو وہ ایک بڑا کارنامہ تھا بچوں کا، جو انہوں نے پہلا ہی جب اپنا ایک پروجیکٹ کیا اور جب وہ اتنے بڑے پیمانے پہ چلا. تو یہ آپ کی فیس کیا ہے عبدالرحمان صاحب؟ دیکھیں اس وقت جو ہم چارج کر رہے ہیں وہ 12,000 منتھلی فیس چارج کر رہے ہیں اور 1 لاکھ روپے آلموسٹ داخلہ کا ایکسپینس ہے ہمارا ابھی. لیکن یہ تو ابھی داخلے ہمارے بند ہوئے ہیں نا. یہ جنوری میں انشاءاللہ کھلیں گے ہم اور بڑی جگہ بنا رہے ہیں مزید. تو کیونکہ ہمارے دونوں کیمپس بھر چکے ہیں، اب مزید بڑی جگہ کی ضرورت ہے. دعا کرنے لگتا ہے اس میں آسانی فرمائے. تو اگلے سال 24,000 سے ہم اسٹارٹ کریں گے جو نئے داخلے ہوں گے. اس کے اندر بچوں کو تقریباً یہاں پر 16 سے 18 گھنٹے ایکسیس ملتا ہے. آلموسٹ 16-17 گھنٹے ایکسیس ہے. بچہ 17 گھنٹے کی جگہ استعمال کر سکتا ہے. اس میں 24,000 فیس کے اندر ان کا لنچ اس میں انکلوڈ ہے، ہائی ٹی ان کی انکلوڈ ہے، ان کے جو باہر وزٹس ہوتے ہیں وہ انکلوڈ ہیں، ان کے پیڈ کورسز وہ انکلوڈ ہیں، اور ان کے جو بھی سب شامل ہے، سب اس میں شامل ہے. 24,000 نیٹ ہو گیا، اس میں انٹرنیٹ ہے، کمپیوٹر لیپ ٹاپ ہو گیا، کمپیوٹر ہے، گیمنگ زون ہے وہ ہے، ریسٹ روم ایریا ہے، بہت ساری چیزیں اس میں یعنی کنوینس وغیرہ بھی شامل ہے، سب کچھ شامل ہے. یعنی بچے کو یعنی پیرنٹس ایک جگہ دے کر مطمئن. اور پھر صرف یہ انویسٹمنٹ اور یہ بچہ انشاءاللہ دیکھیں اگر آپ 3-4 سال انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو 1 سال میں بچہ آپ کا ساری انویسٹمنٹ ریٹرن کر رہا ہے. اس قابل بنا رہے ہیں نا. یعنی کہ دیکھیں ہمارا ٹارگیٹ تو یہ ہے کہ ہم بچے کو اس قابل بنائیں گے کہ وہ اپنی اسکلس کے ذریعے سے 1 لاکھ روپے ماہانہ کما سکتا ہوگا. ایسا بچہ بنا کے مارکیٹ میں پروڈیوس کر کے آپ کو دے دیں گے. سر میں آپ کو سر ریحان اللہ والا صاحب کی وجہ سے جانتا ہوں. میرا نام عبدالشکور مدد والا ہے. آپ کا یہ پروگرام میں نے سنا تھا اور سر ریحان صاحب کے ساتھ دیکھا بھی تھا آپ کو. اور سر یہاں آئے بھی ہیں. تو اس حوالے سے آپ پاکستان کے دیگر اسکولز میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کہ میں ان کو تو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اپنی سوچ کو بدلیں. پہلے تو مائنڈ سیٹ چینج کریں. کیونکہ میں نے تقریباً میں آپ کو بتاؤں میں نے 250-300 اسکول فزیکلی وزٹ کیے ہیں، 1500 اسکول میں نے آن لائن وزٹ کیے ہیں. ان کے آنر سے رابطے کیے، بات چیت کی ہے. اس سے پہلے میری اچھی خاصی ہوم ورک ہوا ہے ان کے اوپر، ایسا نہیں ہے. تو میں نے ان سے جب بات کیا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اسکول میں سافٹ ویئر لگائیں. اسکول میں سافٹ ویئر نہیں تھا ان کے پہلے. تو میں سافٹ ویئر ہاؤس بھی ہے تو میں نے جب ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کرتے ہیں سافٹ ویئر کا. جی بالکل. تو اچھا جب میں نے ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا یار ہمیں تو ایم ایس آفس چلانے. ہمارے آفس میں پرنسپل کے آفس میں لیپ ٹاپ یا ایک کمپیوٹر نہیں تھا. صحیح ہے. ٹھیک ہے. تقریباً آلموسٹ 300 اسکولس جو کراچی کے 300 اسکولس کی بات کر رہے ہیں. صحیح ہے. ان میں جو میں نے وزٹ کیے ان میں ان کے آفس میں لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر بھی نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ یار ہمیں تو چلانے نہیں آتا، ہم لکھ کر کام کر لیتے ہیں. ایون آزو بازو کے بھی کچھ اسکولس ہیں اس کے اندر. تو ہم یہ موبائل پہ اور یہ کمپیوٹر لیپ ٹاپ پہ کام نہیں کر سکتے. تو ایون تو پہلے ان کا مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے اس طرح کا. تو وہ کیا، تو سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ وہ اپنا مائنڈ سیٹ چینج کریں. جو زمانہ کتنی تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے اور جو ہماری نسل ہے، اصل چیز یہ دیکھنے کی ہے کہ جو والدین اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کرائیں 10 سال اس پہ انویسٹ کرتے ہیں. یعنی 10-12 سال بچوں کو پلے گروپ سے لے کے میٹرک تک پڑھاتے ہیں. 10 سال بعد جب بچہ انگلش اردو پڑھ کے وہاں سے باہر نکل رہا ہے تو ایون نہ اس کو اردو اچھی صحیح طرح سے آتی ہے نہ اس کو انگلش صحیح طرح سے آتی ہے، حالانکہ انہوں نے 10 سال پڑھی ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کے بعد بچے کو ہر چیز کے لیے کورسز کرنے پڑتے ہیں. تو اسکولس کیا بنا کے نکالیں؟ صرف یہ کہ پرسنٹیج اچھی آ گئی، 100 میں سے 100 آ رہے ہیں، وہ بڑی سی بات تصویر لگا دیں. تو ایون اس بچے نے جو آج اسکول میں 1 کلاس کا بچہ کلاس 1 میں ایڈمٹ ہوا 6-7 سال کی عمر کا بچہ 10 سال بعد جب یہ میٹرک کرے گا تو آج سے 2022 چل رہا ہے، 2032 کیا ہوگا؟ بہت الگ سا ٹیکنالوجیز کیا ہوں گی. آج سے 2010 میں جو چیزیں نہیں تھی 2010 میں نہیں تھی 2022 میں چیزیں ہیں. 12 میں نہیں تھی تو چیزیں ہیں. اوبر، بائک یا کریم، یہ ڈیجیٹل پاکستان ہو گیا ہے. تو اگلے 10 سالوں میں کتنی تبدیلی ہونے والی ہے. ہمارا ایجوکیشن سسٹم اسی طرح پڑھا رہا ہے اس طریقے سے. تو اس پہ مجھے بڑی قرآن ہوتی ہے کہ یہ جو والدین بچے کو داخل اسکول کو حوالے کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں مستقبل کی اچھی پروڈکٹ دیں گے تو 10 سال بعد وہ کیا ان کے پاس واپس آ رہا ہوگا.
वही 17 साल पुराना निसाब पढ़ा रहे हैं उनको। तो पहले माइंड सेट चेंज करें, एजुकेशन सिस्टम को चेंज करें, इसको समझें, और बच्चे की जो असल ज़रूरत इस वक्त देखें, मोबाइल के अंदर या इंटरनेट में आप खोलते हैं, दुनिया की बेस्ट एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। फिर स्कूल में क्यों वालिदैन दाखिल कराते हैं? अवेलेबल है इंटरनेट पर। कोविड में 2 साल बच्चे स्कूल नहीं गए तो ऑनलाइन ही उन्होंने पढ़ा, और अभी भी ऑनलाइन स्कूल बहुत सारे बनना, नून अकेडमी, बहुत सारे ऑनलाइन स्कूल बन रहे हैं, और एक्सपेंस स्कूल भेजने का एक्सपेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं ये कहता हूँ कि देखिए, एजुकेशन तो फ्री ऑफ कॉस्ट, खान अकेडमी, इस तरह की मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, यूट्यूब पर अवेलेबल है। स्कूल भेजने का मकसद ये कि बच्चे को आप तरबिया और टेक्नोलॉजी के करीब करें, इसका सही इस्तेमाल उसको सिखाएं और उसकी इखलाकी तरबियत करें। मैं समझता हूँ अगर आप इदारे ये चीज़ बनाकर अगर सोसाइटी में देते हैं, तो चाहे वो बच्चा 1 लाख कमाता है, 10 लाख कमाता है, वो अपनी नॉर्म्स को जानता होगा, वो अपने खुदा को जानता होगा, और इंशाल्लाह वो एक अच्छा शहरी और अच्छा मुस्तकबिल। वालिदैन अक्सर मार्क से पीछे जाते हैं, नंबर की तरफ जाते हैं जी। तो सर रिहान साहब अक्सर ये कहते हैं कि भाई मुझे मैट्रिक में पास बच्चा या फेल बच्चा नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए जो अर्निंग करता हो 50,000 रुपये, लाख रुपए। अच्छा कॉन्सेप्ट है। यानी वो ये नहीं कहते कि भाई नंबर क्या है। जो वालिदैन नंबर के पीछे जाते हैं उनसे कहेंगे आप किसी और स्कूल में चले बिल्कुल जाए। सही कह रहे हैं। आपका इस बारे में क्या है? अभी पिछले दिनों मैंने अपने इदारे के बारे में लिख के डाला, तो किसी ने पूछा कि आपकी मैट्रिक और 9 की परसेंटेज क्या है? परसेंटेज क्या है? मैंने कहा आप दूसरा इदारा देखिए। दूसरा इदारा, वही बात जो मैंने जबरदस्त। कही, मैंने भी उनको कहा दूसरा इदारा देखिए। अगर आप इस बुनियाद पर किसी इदारे का इंतखाब कर रहे हैं तो फिर ये इदारा तो बना ही नहीं है, तो उसके लिए कोई और इदारा देखें। जबरदस्त। तो ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि देखिए हमारा बच्चा, आज का जो 16-17 साल की उम्र का बच्चा होता है, वो उसको महीने का 50,000 1 लाख कमाना चाहिए आज की डेट में। अगले 10 साल बाद मैं नहीं कह रहा कि उसकी कीमत क्या होगी, लेकिन कमाना चाहिए। और इवन आज का बैचलर्स किया हुआ, मास्टर्स किया हुआ 16-17-18 साल की तालीम हासिल करने वाले के बाद भी उसके बाद 25,000 से ऊपर की जॉब नहीं है। सिंपल है। मेरे इदारे में भी लोग आते हैं, सर मैंने बैचलर्स किया हुआ, ये किया वो किया। मैं कहता हूँ आप ये चला सकते हैं, वो कहते हैं नहीं ये तो नहीं चला सकता। मैंने कहा मैं आपको 25,000 रुपये भी दूंगा तो मुझे भारी लगेगा। हाँ, अगर आप ये चला सकते हो मैं आपको 50,000 भी खुशी खुशी दूंगा। सही, मेरा काम ही इसी का है। इवन मैं अपने इदारे के असातिज़ा को, इवन चौकीदार को, इन सब को भी सिखा रहा हूँ। सिर्फ यही नहीं, मैं अगर हमारे इदारे का बच्चा कमा रहा होगा तो हमारे इदारे का टीचर और वो दूसरे लोग भी कमा रहे होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको भी डिजिटल लर्निंग सिखाते हैं, मोबाइल से कमाना सिखाते हैं, सब चीज़ सिखाते हैं, IT ट्रैक सिखाते हैं। आजकल मदारिस में या इस तरह के एजुकेशन सिस्टम में असातिज़ा किराम बड़ी शिकायत करते हैं कि हमारी तनख्वाहें कम। तो बिल्कुल सही। इस बारे में आप मैं इस बारे में तो ये कहता हूँ भाई, जो इदारों में तनख्वाहें कम है तो तनख्वाहें तो वैसी कम है। आप बैंक में जाएंगे वहाँ भी तनख्वाह कम है। आप में स्किल क्या है? आप में स्किल है तो देखिए खान सर को, डेयर सर को, आपने अभी यूट्यूब पे देखा, रेहान अल्लाह वाला सर को देखिए, वो भी टीचर है, उस्ताद हैं, और आदाद चाय वाला उस्ताद है, साकिब अजहर उस्ताद है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो असातिज़ा शिकायत करते हैं उनकी जायज़ नहीं है क्योंकि वो अपनी स्किल बढ़ाएं। उनके पास ये मोबाइल मौजूद है, सही बात। शिकायत करने की जॉब की क्या जरूरत है? सही बात। तनख्वाह कम है। मैं ये कहता हूँ टीचर से, मैं आपको यहाँ 50,000 रुपये देता हूँ, लेकिन मेरे इदारे के अगर आप उस्ताद हैं तो आप 1 लाख रुपए इससे कमाएं और 50,000 यहाँ से कमाएं। सही बात। 1.5 लाख रुपये हो। तो देखिए फिजिकल जॉब में तो पैसे वैसे ही नहीं है ना, इसमें तो पूरी दुनिया आपके पास है ना। आप अगर आप इतने अच्छे टीचर हैं, आपको मैथ अच्छी पढ़ानी आती है, आप जाएँ मैथ की वीडियोस लेक्चर बना के डालें। खान सर महीने का, जो खान सर आप जानते हो यूट्यूब पर इंडिया का मशहूर है, कोविड में मशहूर हुआ, 2 साल के अंदर उसने अपना चैनल बनाया, करोड़ों बच्चों को वो ऑनलाइन पढ़ा रहा है, और माशाल्लाह से वो करोड़ों कमा भी रहे हैं। मतलब कितने लाख उसके 17-18 लाख तो 20 लाख फॉलोवर हैं, और महीने का शायद 1 करोड़ से ऊपर उसकी कोई आमदन है। तो इसी तरह की सर बहुत खुशी हुई, बहुत ज़बरदस्त लगा। और मैं तमाम नाज़रीन जो स्कूल इंतज़ामिया है, मालिकान हैं या वालिदैन हैं, उन सब से ये बात कहूँगा कि ऐसे एजुकेशन सिस्टम को जो है वो ढूंढें और अपने बच्चों को जो है वो उसमें दाखिल कराएं जो महाना अर्निंग सिखाते हों, तरबियत सिखाते हों, फ़न सिखाते हों। एजुकेशन के साथ साथ ये चीज़ें बहुत लाजमी हैं। अगर आज का स्कूल सिस्टम ये बच्चों को नहीं दे रहा तो वो भले लाख रुपए क्यों नहीं ले रहा, आप उसमें लेके नहीं जाए बच्चों को। वो बहुत अच्छी इंग्लिश आपको सिखा देगा, क्या फ़ायदा मिलेगा उससे? जो महंगाई इस वक्त है, 10 साल के बाद क्या महंगाई होगी? जो 10 साल पहले तो माहौल था वो आज माहौल तब्दील हो गया। 10 साल के बाद जो है वो दुनिया जो है वो अमेरिका अपना मेटावर्स इस्तेमाल कर रही होगी। बिल्कुल ऐसा है। दुनिया जो है चांद पे जा रही होगी, मार्स पे जा रही होगी, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगी, जॉब खत्म, 98% जॉब खत्म होने वाली है। तो मैं आज ही वालिदैन से ये रिकमेंड करूँगा कि ऐसे स्कूल सिस्टम को, और गुलशन मेमार के अतराफ़ में रहने वाले मैं उनसे कहूँगा वालिदैन से जो मेरी वीडियो देख रहे हैं कि अपने बच्चों को मरियम एजुकेशन सिस्टम स्कूल में जो है वो दाखिल कराएं और